بادشاہی حکومت کیا کرتے تھے، وہ بھی ہر جگہ۔ پھر ایک دن ایک بادشاہ اپنے ایک ملازم سردار سے ناراض ہو گیا اور اسے حکم دے دیا کہ وہ اپنے گھر میں رہے گا، کوئی کام نہیں کرے گا، اور تو وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور ایسی ہی سزا ہمیں لاک ڈاؤن نے بھی دی ہوئی ہے۔ ہم نہ گھر سے باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں گھر میں قید کر دیا ہوا ہے۔ ایسی ہی سزا اسے بادشاہ نے دے دی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا۔ پہلے تو جو گھر میں سٹور ہوا تھا کھانا، اس سے ان کا گزارا ہوتا رہا، لیکن جب وہ ختم ہو گیا تو ان کا گھر میں وقت گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ سارے سوچنے لگ گئے، وہ سردار سوچنے لگ گیا کہ اب میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا۔ اسی وقت اسے خبر ملی کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑا جشن رکھا ہے اور اس میں سارے درباریوں، شہزادوں اور معزز مہمانوں کو بلایا گیا ہے۔ اس سے یہ سن کر ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ وہ پڑوس سے قیمتی جوڑا لے آئے۔ اس کی بیوی لے آئی اور وہ پہن کر وہ بادشاہ کے محل میں چلا گیا۔ اور پتہ ہے اس نے وہاں پہ جا کے کیا کیا؟ وہ گیا، سارے ملازموں نے سمجھا کہ شاید کوئی معزز مہمان ہے۔ انہوں نے اسے بہت ہی احترام کے ساتھ کرسی پر بٹھایا، جشن کی ساری رسمیں ادا کی گئیں، اور پھر لاسٹ پہ ان سب کو کھانا دیا گیا۔ جب کھانا دیا گیا تو وہ سردار نے بھی بڑھ کر ہاتھ بڑھا کر کھانا کھایا، اور چپکے چپکے ایک سونے کی رکابی اپنے لباس میں چھپا لی، اور محل کے دروازے کی طرف جا کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی کو بڑے ہی مزے سے یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی بازار گئی اور سونے کی رکابی کا ایک ٹکڑا لے کے جا کے اسے بیچ دیا اور کچھ رقم لے آئی۔ ان کی زندگی بہت ہی آرام ساتھ گزرنے لگی۔ اگلے سال پھر جشن ہوا، تو جشن میں جب وہ دوبارہ گیا تو اس نے پھر سے ایک سونے کی رکابی چرا لی۔ جیسے ہی وہ محل کے دروازے کے پاس پہنچا، اچانک سامنے بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے کہا، پچھلے سال کی سونے کی رکابی ختم ہو گئی تھی، جو دوبارہ ایک لینے آ گئے۔ یہ دیکھ کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ بادشاہ کو کیسے پتا چل گیا۔ آخرکار وہ بادشاہ کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، حضور، آپ کے حکم نے مجھے اپنے گھر میں قید کر دیا تھا۔ میرے بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پل رہا تھا، اس لیے مجھے یہ بری حرکت کرنی پڑی۔ مجھے معاف کر دیں۔ اور ایسے کر کے اپنے بادشاہ سے معذرت کرنے لگا۔ بادشاہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور تمہاری نوکری پھر سے بحال کر دیتا ہوں۔ دراصل غلطی میری ہی تھی، میں نے ہی تمہیں ایسی سزا دے دی تھی کہ اب تم لوگ کے بندہ گھر میں بیٹھ کے بہت ہی بور ہو جائے گا اور اسے یہ حرکت کرنی ہی پڑے گی۔ تو انہوں نے اپنی غلطی مان لی، اور نہ بادشاہ نے کبھی کسی کو ایسا حکم دیا اور نہ ہی کبھی سردار نے چوری کی۔ تو آپ کو اس کہانی سے کیا سبق ملا؟ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو یہ سٹوری مزے کی لگی؟ بہت۔ ارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو ہم سونے چلتے ہیں۔ فرینڈز، ہمارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں، لائک شیئر سبسکرائب ضرور